آیت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید میں قارون کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے، اس کے احوال کو ذکر فرمایا ہے۔ سورہ قصص کے اندر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو چچا تھے ان کا بیٹا تھا، اور بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ آدمی تھا، اس لیے لوگ جو ہے وہ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کمال تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں توریت کا بہت بڑا عالم بھی تھا، اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ جو ہے وہ اس کا بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اب جب اس کے پاس بے شمار دولت آ گئی تو اس کے حالات میں ایک دم جو ہے وہ تغیر پیدا ہو گیا، حالات بدلنا شروع ہو گئے، اور وہ جادوگر سامری کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا، اور اس میں غرور بھی آ گیا، تکبر بھی آ گیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا اپنا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ زکوٰۃ کے لیے نکلی، کیونکہ اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا۔ حرص، لالچ، طمع، اس میں وہ مبتلا ہو گیا، اور اس نے کہا میں تو زکوٰۃ نہیں دیتا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل جو تھے ان کو وہ بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ عین اس وقت کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے، بنی اسرائیل کو نصیحت کر رہے تھے، تو قارون نے آپ کو ٹوکا اور کہا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لے آؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے سریات کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے، پیغمبرانہ جلال، اس جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی۔ یہ دیکھو نا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال ہے، تو جہاں پر سید الانبیاء والمرسلین ہیں، جو تمام نبی اور رسولوں کے سردار ہیں، ان کے جلال کا کیا عالم ہوگا۔ اب وہ عورت جو ہے وہ کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر
آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا تھا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رونے لگے اور سجدہ شکر میں گر پڑے، اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی، یا اللہ قارون پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما۔ اس سے پتہ چلا جو اللہ کے نبی کی دعا ہے وہ قبول ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ اس سے پتہ چلا جو دشمن خدا ہو، جو دشمن رسول ہو، اہل اسلام کا، ایمان والوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا۔ کس کو حکم دیا؟ زمین کو۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہوتا ہے کہ وہ زمین کو بھی حکم دے تو زمین بھی کہنا مانتی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے جو کلیم اللہ ہے اور جو اللہ کے محبوب ہیں، جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تو مجھے بتاؤ جب چاند کو اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج کو حکم دے تو سورج پلٹ آتا ہے، ڈوبا ہوا سورج نکل آتا ہے، اور درخت کو کہیں تو درخت چل کے آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے۔ اب سمجھ آیا فرق کلیم اللہ اور حبیب اللہ؟ چلو ایک اور فرق میں سمجھا دوں۔ کلیم اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو خواہش کرے کہ یا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ ہے کلیم اللہ۔ اور حبیب اللہ وہ ہوتے ہیں کہ رب کہے محبوب ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ یہ کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق ہے۔ تو دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے۔ تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا، کمر تک۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہیں فرمایا، کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے نبیوں کا گستاخ اور بے ادب ہوتا ہے اس کو دنیا اور آخرت میں سزا ملتی ہے، اس کی دنیا آخرت برباد ہو جاتی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی جو بے ادبی گستاخی کرتے رہے یا کرتے ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے، مٹ گئے، ان کا نام و نشان نہیں رہا، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ قارون، وہ منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہوئے تھے، لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسایا ہے کہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے، خزانہ اور اس کا مکان وہ بھی زمین میں دھس جائے۔ پتہ چلا یہ ساری چیزیں اس وقت ہی فائدہ دیتی ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری اور فرما برداری کی جائے۔ جی ہاں، یہ یاد رکھیے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری میں صحت بھی ہے، سلامتی بھی ہے، امن بھی ہے، عافیت بھی ہے، ورنہ یہ چیزیں کام نہیں آتی۔ اب نافرمانی کر کے کیا کر لیں گے؟ ہیپی نیو ایئر کے نام پر آپ گولیاں چلائیں، آپ شرابیں پئیں، آپ لوگوں کو تنگ کریں،
موٹر سائیکلیں اٹھائیں، ون ویلنگ کریں، لوگوں کا سکون برباد کریں، تو بھائیو یہ ساری دولت، عیش و عشرت، یہ سب ختم ہے، تباہی بربادی ہے، یہ کوئی آپ کو فائدہ تو نہیں دے رہی۔ فائدہ اس وقت ہی دے گی جب اب اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اس کو خرچ کریں گے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا، کس کا تھا؟ بولو، سونے کا تھا، اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گیا، سبھی زمین میں دھس گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا قرآن پاک میں؟ سورہ قصص ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ جس کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ اتنے بڑے خزانے، اور اس کے پاس اتنی بڑی کنجیاں، اور اتنی بڑی جماعت اس کو اٹھاتی تھی، اس کی چابیوں کو، خزانے کی چابیوں کو اتنی بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اطراء نہیں، غرور تکبر نہ کر، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، غرور تکبر کرنے والوں کو اللہ دوست۔ پتہ یہ چلا، نتیجہ یہ نکلا، جو غرور تکبر کرنے والے وہ اللہ کے پیارے نہیں ہو سکتے۔ بڑے سے بڑا اللہ والا وہ جھکا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کرتا ہی اپنی نفی ہے، اور پھر اللہ اس کو مقام عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر۔ آئے ہائے، کیسی نصیحت ہے قرآن پاک۔ پتہ چلا یہ جو مال و دولت دیا اللہ نے، اس سے ہمیں کیا طلب کرنا چاہیے؟ آخرت کا گھر طلب کرنا چاہیے، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ قصص ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی۔ اللہ فرماتا ہے اس کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور وہ نہ بدلہ لے سکا۔ کس کی جرت ہے کہ وہ رب کائنات سے بدلہ لے سکے؟ وہی تو ہمارا خالق و مالک ہے، ہم سارے ہی اس کے محتاج ہیں۔ تو بھائیو، اس قرآن مجید کے اس واقعے سے ہمیں یہ درس ہدایت ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اور ہرگز ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ نہ فرمائے، غرور اور گھمنڈ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھن جاتی ہے۔ آئے ہائے ہائے، پل بھر میں دولت چھن جاتی ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے، ہر وقت اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے، اسی کو صوفیہ کی، اہل تصوف کی اصطلاح میں مراقبہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مراقبہ، کہ ہر وقت بندے اپنے اندر توجہ کر، تیرے اندر ہی سب کچھ ہے، تجھے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی تو اپنے اندر جھانک، اپنے اندر جو ہے وہ جھاتی ڈال، تجھے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ اور ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھے، اور ہرگز ہرگز کبھی بھی انبیاء، اولیاء، صالحین کی ایذا رسانی اور بدگوئی نہ کرے، ان بڑی بارگاہوں میں کبھی بھی بے ادبی اور گستاخی نہ کرے، کہ ان مقبولان بارگاہ الہی کی دعا اور بد دعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے، جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔
تو بھائیو یہ ہیپی نیو ایئر جو آ رہی ہے، اس پر پچھلے جمعۃ المبارک بھی میں نے خطاب کیا تھا تفصیلاً. تو اور آج آپ سے یہ عہد لینا ہے کہ آپ اس رات کو، آج کی رات ہے غالباً، کل نیا سال، عیسوی سال جو نیا ہوتا ہے، ہمارا اسلامی سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے. تو بھائیو آج عہد کرو کہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو. ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس شخص کا کیا انجام، گولیاں چلا کر، ڈانس کر کے، گانے بجا کر، لوگوں کو تنگ کر کے، ون ویلنگ کر کے، موٹر سائیکلیں اٹھا کے، آپ کس کو کیا خوش کریں گے؟ اپنے آپ کو تکلیف دیں گے، اپنے ماں باپ کو ستائیں گے. دیکھو کتنی مشکل سے ماں باپ بچے کو جوان کرتے ہیں، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا ہوتا ہے انہوں نے. تمہارے کھانے کی فکر ہے، تمہارے پہننے کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں کرتے. ہمارا بچہ کھا لے، ہمارا بچہ پی لے، اور تم ولنگ ولنگ کر کے جو ہے وہ روڈوں پر نکلو گے، اپنے آپ کو جان میں ہلاکت میں ڈالو گے. تو بھائیو ہم نے اس رات کو محفل رکھی ہے مسجد میں، الحمدللہ 9 بجے شروع ہوگی. آج رات کو دعوت دے رہا ہوں سب کو، 9 بجے شروع ہوگی اور 12 بجے ہمارا صلاۃ و سلام ہوگا اور دعا ہوگی کہ نئے سال کی ابتدا اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے. تو اب سب نے آنا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں خالی بیٹھا ہوں، جناب والا موزن صاحب بیٹھے ہیں یا کوئی 2-3 نمازی بیٹھے، سب نے آنا ہے. سردی ہے مجھے پتہ اس چیز کا، لیکن الحمدللہ اب آئیں گے تو اللہ کے ذکر سے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے آپ کا دل جو ہے روشن ہو. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.